بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ معزز سامعین، آج میں ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں۔ وہ موضوع ہے 6 صفات جو دراصل ہماری زندگی کو بدلنے کا مکمل نظام ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بنا ہم سوچ لیں کہ ہم کامیاب ہیں، تو ہرگز نہیں، کیونکہ ہماری کامیابی ہی اس میں ہے۔ ہماری کامیابی اگر اس طریقے سے اس کو ہم سمجھیں گے، آج جو ذکر کرنے جا رہے ہیں اس 6 صفات کا، 6 صفات کو اگر ہم سمجھیں گے تو یہ ہماری دنیا بھی سنوار دے گی اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ تو لہٰذا اسے غور سے سنیں اور آخر تک سنیں اور شیئر کریں۔ تو میں پہلی صفت کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، جو ہے پہلی صفت کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں بلکہ دل کے سے یقین کرنے کا نام ہے۔ آسان لفظ میں اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اسے آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس طریقے سے سمجھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ مثال کے طور پہ ہم مشکل میں فوراً لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن کلمہ ہمیں سکھاتا ہے پہلے اللہ کو پکارو، اپنے رب کو پکارو، اس پاک ذات کو پکارو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ دل سے یقین مضبوط کرو کہ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ ہر کام پورا کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ دوسری صفت ہے نماز۔ نماز کو تو دین کا ستون بتایا گیا ہے۔ ستون یعنی پلر۔ جس طریقے سے نماز جیسے کوئی ہم گھر بناتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، تو نماز دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون کہا گیا ہے اسے۔ یہ آسان بات میں اگر ہم سمجھیں، نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ اس اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، کہیں دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم نماز کو ادا کر دیتے ہیں، لیکن کیا اس میں ہمیں خلوص ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہمیں اللہ سے محبت آتی ہے کہ نہیں؟ کیا ہمارے اندر خشوع اور خضوع آتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے رب کو سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ خیال ہمارے دماغ میں آ رہا ہے؟ ہمیں دل لگی سے نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہماری نماز صحیح ہو گئی تو پوری زندگی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نماز ہمیں بے حیائیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اپنی نماز کو صحیح ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز ہمیں دین کی طرف لے جائے گی، نیکی کی طرف لے جائے گی۔ انسان اگر غور و فکر کرے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے بہت اہم بات ہے کہ وہ نماز کے ذریعے سے اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ تیسری صفت ہے علم ذکر۔ علم کیا ہے؟ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ آسان مثال سمجھے، جیسے موبائل چارج نہ ہو تو بند ہو جاتا ہے، ویسے ہی ذکر دل کے بغیر مردہ ہو جاتا ہے۔ دل ذکر کے بغیر مردہ ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم ذکر نہیں کرتے تو ہمارا دل، ہمارا جسم ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ جس طرح سے ویران گھر ہوتا ہے کہ وہاں جاؤ تو بالکل اچھا نہیں لگتا، ایک سنسان جگہوں پر کیسا لگتا ہے، اس طریقے سے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات نہیں بیان کرتے، تو ہمارا دل کیا ہے؟ ہمارا دل ایک مردہ کی شکل میں، اس کو بے جان ہے، اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ روز تھوڑا قرآن پڑھنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، دین کی باتیں سیکھنی ہیں۔ علم ہمیں راستہ سکھاتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اگر ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، اگر ہمیں سچے دل سے اللہ کے کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں اللہ کے قریب تو ہونا ہی چاہیے نا۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے علم ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ اللہ کے قریب ہمیں کیسے ہونا ہے۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم، مطلب
اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان کی عزت کرنا، اکرام کرنا۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، کس طریقے سے بڑائیاں بیان کرتے ہیں، اپنی بڑائیاں اتنا بیان کریں گے، اتنا بیان کریں گے کہ سامنے والے کو نروس فیل ہوگا کہ اچھا یہ تو ہمارے اندر نہیں، اگر اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کو نروس فیل ہو۔ تو اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے غیبت کرتے ہیں کسی کی، حسد کرتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے؟ محبت، احترام، بھائی چارہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک محبت سے پیش آنا ہے، احترام کرنا ہے، یعنی ادب کرنا ہے، اس کو کوئی ایسی بات نہیں بولنی ہے جس سے اسے تکلیف ہو، اسے بلکہ ایک پیار، محبت کا، بھائی چارے کی طرف سے پیش آنا ہے، اور ہمیں بھائی چارے کا پیغام بھی دینا ہے۔ اچھا، جیسے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تو ہمیں اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس سے ہمارے جو ہے ہمارے پڑوس میں، ہمارے بھائی بہنوں میں محبت پیدا ہوگی۔ تو کسی کو تکلیف نہ دو۔ اب ایک بات یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سب کے ساتھ مطلب سب، یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سب میں سب آتے ہیں، جیسے دیکھا جائے کہ اگر پڑوسیوں کے حق میں دیکھا جائے تو ہمیں بتایا گیا نا کہ ہمارے پڑوسی میں اگر نان مسلم بھائی بھی رہتے ہیں تو ان کا بھی ہم پر ایک ہے، ان کا بھی ہمیں حق ادا کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے کہا گیا ہے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو انشاءاللہ ہم سب اس بات کو بھی سمجھیں گے کہ سب کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ مطلب یہ 5ویں صفت کا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہر کام صرف اللہ کے لیے کرنا۔ 5ویں صفت ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کا مطلب ہے کہ ہر کام صرف اللہ کے لیے کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں تو کس میں آتا ہے؟ ریاکاری میں۔ تو تعریف کرنے کے لیے نیکی، کہ ہم نیکی اس لیے کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کہ اگر جو ہے ہم کریں گے تو لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، لوگ ہمیں نہیں تو ہمیں کچھ غلط نہ کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں گھر میں، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں ایسے، یا کوئی بھی نیک کام نہیں کرتے، مہمان کو دیکھا اور کھڑے ہو گئے اور وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگے، تو یہ دکھاوا ہے۔ ہمیں اخلاص سے کرنا ہے، محبت سے کرنا ہے، اللہ کی محبت سے کرنا ہے۔ تو ہمیں دکھاوا نہیں کرنا ہے، تعریف کے لیے نیکی کریں نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں۔ لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ صرف اخلاص۔ اللہ چاہتا ہے کہ اخلاص، اگر ایک چھوٹا عمل بھی خالص ہو تو اللہ کے یہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ خالص ہو یعنی خالص اللہ کے لیے ہو تو وہ بھی بہت بڑا عمل بن جاتا ہے۔ نیت کو صاف رکھیں، ہر کام میں اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ کریں۔ 6ٹھی صفت ہے دعوت تبلیغ، دوسروں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں ارے ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کیسے کہیں؟ نہیں، اگر ہمیں کچھ بھی آتا ہے، اگر ہم دین کے تعلق سے کچھ بھی جانتے ہیں تو ہم ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ سب پر یہ لاگو ہے کہ مطلب اگر تھوڑا سا بھی ہمیں کچھ پتا ہے، تھوڑا سا بھی ہم کچھ جانتے ہیں دین کے بارے میں، تو ایک دوسرے کو پہنچائیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اچھا اخلاق دکھائیں۔ جیسے اگر ہم اچھا اخلاق دکھائیں گے تو انشاءاللہ سامنے والا بھی سیکھے گا اور اچھا اخلاق دکھائے گا۔ لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، اور دعوت دیں تو نرمی سے بات کریں، اور اس کو یہ نہیں کہ سب کے بیچ میں جا کے شرمندہ کر دیں، ہرگز نہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہم خود عمل کریں گے تو لوگ خود متاثر ہوں گے۔ دین کا پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔
میری پیاری بہنیں، میرے پیارے بھائی، یہ چھ صفات کیا ہیں؟ ایمان کا مضبوط کرنا، نماز سے تعلق جوڑنا، علم و ذکر دل کو زندہ کرتا ہے، اکرام مسلم محبت پھیلاتا ہے، اخلاص نیت صاف کرتا ہے، دعوت دین کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ سب لے آئیں تو انشاءاللہ ہم ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں کلمہ کا سچا یقین عطا فرما، ہماری نمازوں کو درست فرما، ہمیں علم و ذکر کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما اور ہمیں دین کی محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔